وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے اندر نام لے کر جنت کی خوشخبری دی تھی۔ ان میں سے ایک سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا تھا۔ یہ زبیر بن عوام رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی صفیہ بنت عبد المطلب، ان کے بیٹے تھے اور شروع اسلام کے مسلمان تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چھٹے ساتویں نمبر پر ان کا اسلام قبول کرنا ملتا ہے روایات سے۔ تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ حواری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ صف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میرا ساتھ دینے والا ہو؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو سیدنا عیسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ وہاں پر حواری کا لفظ استعمال ہوا۔ تو حواری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے جو مخلص دوست ہو، مخلص اور انتہائی قریبی ہو، اس کو کہتے ہیں حواری۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی مخلص اور اچھا اور سچا اور خالص دوست زبیر بن عوام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ کے ساتھ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، ایمانداری، اس کو واضح فرما دیا۔ تو جنگ بدر کے اندر جب یہ شریک ہوئے تھے، انہوں نے بڑی جامردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ یہ جنگ بدر کی جنگ ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہوں نے بڑی جد و جہد کر کے جنگ کے اندر مسلمانوں کو ایک طرح سے بڑی ہی ہزیمت سے بچایا اور اس کے اندر بڑی جامردی دکھائی۔ تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر غزوات کے اندر بھی شریک ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی بڑھا دیا تھا، ان کی اپنی تجارت تھی، گھر بھی ان کے بہت زیادہ تھے۔ مدینے کے اندر 11 گھر تھے، بصرہ کے اندر بھی گھر تھے، اللہ نے دولت بھی بہت دی تھی۔ لیکن ان کے بارے میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ 1000 کے قریب ان کے غلام تھے، یعنی جو اس کے لیے مختلف اوقات میں کام کیا کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اس کے لیے، اور جو بھی کام کر کے آتے تھے اور جو بھی کما کے آتے تھے، تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اس قدر وہ سخی تھے، اس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ تو یہ صحابی وہ ہیں کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسماء بنت ابی بکر، ان کے یہ شوہر تھے، اور یہی اسماء بنت ابی بکر ہے کہ جن کے بارے میں معروف روایت آتی ہے کہ مکہ سے ان کی والدہ چل کر مدینہ آئی تھی، اور مدینے میں آ کر انہوں نے ملاقات چاہی اپنی بیٹی اسماء سے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھی۔ تو اسماء نے ان کو اجازت نہیں دی، اپنی والدہ کو اجازت ملاقات کی نہیں دی۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئی، کہا کہ میری والدہ آئی ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، کیا میں اس کو اجازت دوں اپنے گھر میں داخلہ کی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ کی والدہ ہے، اس کا احترام کرو، اس کو اجازت دو اور اس کی میزبانی کرو۔ تو انہوں نے پھر بھی حیرت سے کہا وَهِيَ كَافِرَةٌ مُشْرِكَةٌ،
اللہ کے رسول وہ تو کافرہ اور مشرکہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی آپ کی والدہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی۔ تو یہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دونوں ہجرتیں کی۔ دو ہجرتوں والوں کا بڑا مقام، بڑی فضیلت ہے۔ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، یعنی شروع اسلام کے اندر بڑی سختیاں، بڑی پابندیاں برداشت کرنے کے بعد ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، اور پھر مدینے کی طرف دوبارہ دوسری ہجرت کی تھی۔ تو یہ دو ہجرتیں کرنے والے صحابی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا اجر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجرۃ تہدم ما کان قبلہ، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ آپ یہ جو حدیث ہے یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، بلکہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی علاقہ ہے جو کافروں کا علاقہ ہے، وہاں مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے، دین پر عمل کرنے کی ان پر جو پابندیاں ہوتی ہے، تو ایسے علاقے سے اگر آج بھی کوئی مسلمان ہجرت کر کے کسی امن والے علاقے میں آتا ہے، مسلمانوں کے علاقے میں، تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ یہ تا قیامت تک یہ اجر جاری کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ سیدنا زبیر بن عوام تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی تھی، ہم پہلے بیان کر چکے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح ان کی شہادت ہوئی تھی، وہ صلح کرنے میں تھے جنگ جمل میں، وہ چاہتے تھے صلح ہو جائے، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا معاویہ کے ساتھیوں میں آپس میں لڑائی اور جنگ نہ ہو، یہ چاہ رہے تھے، لیکن اچانک سے کوئی تیر آیا جو ان کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف کھڑے ہوئے، یہ سیدہ عائشہ کی صف میں کھڑے ہوئے، سیدنا علی کے مقابلے میں تھے، لیکن بعد میں انہوں نے گوشہ نشی اختیار کی، انہوں نے کہا کہ میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف بھائی ہیں، انہوں نے ساتھ نہیں دیا کسی کا، پھر الگ ہو گئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا سیدنا زبیر بن عوام نے، لیکن ایک شخص تھا عمر بن مجزوم، جس نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا تھا کہ تو نے وہ جرم کیا ہے کہ تیرے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی کو جو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا، آپ کے دفاع کرنے والا، اور اس کو تو نے شہید کر دیا ہے، تجھ پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو یہ اسی طرح غلط فہمی جو مبتلا تھی مسلمانوں میں، یہ معاملہ ہوا تھا، اسی وجہ سے ایک شخص نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔